تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جامعہ اشرفیہ میں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ کس لیے آئے تھے؟ تربیت کرانے کے لیے۔ کس لیے آئے تھے؟ علم کی پیاس بجھانے کے لیے۔ جامعہ اشرفیہ کی گود میں رہ کر آپ نے علم کی اپنی پیاس بھی بجھائی، آپ نے یہاں کے اساتذہ کی خدمت میں رہ کر رہنمائی بھی حاصل کی، یہاں رہ کر آپ نے تربیت بھی پائی، اور جامعہ کی گود میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن و حدیث کے علوم کا حامل بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں رہتے ہوئے آپ کو وراثت نبوت کا شرف اور وراثت نبوت کی عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ یہ یہاں آپ نے کیا۔ اب آپ کوئی 50 سال کے بعد، کوئی 40 سال کے بعد، کوئی 30 سال کے بعد، کوئی 20 سال کے بعد، کوئی کم و بیش 5 اور 7 سال کے بعد دوبارہ جامعہ میں حاضر ہوئے۔ یہ جامعہ آپ کا مادر علمی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، اور ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے۔ جامعہ اشرفیہ کو بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا شفقت کا اور محبت کا اور ترحم کا تعلق ہے، اور اولاد کو بھی اپنی ماں کی عظمت اور اپنی ماں کی اہمیت کا پورا احساس ہوتا ہے۔ آج جب آپ یہاں 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد آئے ہیں، تو جامعہ کو یہ استحقاق ہے کہ وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ یہاں رہ کر جو علوم نبوت کو آپ نے حاصل کیا تھا، اور علم و فضل کی خبا جو جامعہ نے آپ سے زیب تن کی تھی، آپ نے اس کی لاج رکھی یا نہیں رکھی؟ آپ نے اس خبا کو داغدار تو نہیں کیا؟ آپ نے اس خبا کو تار تو نہیں کیا؟ جامعہ آپ سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتی ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جامعہ نے جو آپ کو علم و فضل سے آراستہ کیا تھا، اور وراثت نبوت کی جو دولت آپ کو عطا کی تھی، آپ نے اس کا کتنا حق ادا کیا، آپ نے اس کی کتنی لاج رکھی، اور اس کے تقاضوں کو کتنا پورا کیا۔ یہ آپ سے جامعہ کا سوال ہے۔ آپ اپنے دل میں سوچیں اور غور کریں کہ آپ نے واقعتاً وہ حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو علم دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کی زندگی کا مطمع نظر وہ علوم نبوت کی تدریس ہو، علوم نبوت کی تبلیغ ہو، علوم نبوت کی دعوت ہو۔ اگر کوئی کوتاہی اس میں ہوئی ہے تو آئندہ کے لیے آپ اس کوتاہی سے اپنی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی اور ناصر اور مددگار ہو۔ اس کے علاوہ آخری بات میری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث علم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علم وہی علم قرآن و سنت کا علم، وہی علم جو عمل کے ساتھ ہوتا ہے، وہی علم جو عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، وہی علم جو اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، وہی علم جو اخلاق عالیہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہی علم حضرات انبیاء کی میراث۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وارث مورث کی ہر چیز کے اندر شریک ہوتا ہے، لہذا جو اخلاق نبوت ہیں ان کا حصہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے، جو اعمال نبوت ہیں ان کا حصہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے، جو اللہ کی عظمت و جلال کا تصور ہے وہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے،
اور اسی طریقے سے اخلاص جو حضرات انبیاء کی نعمت بے بہا ہوتی ہے وہ بھی ہمارے اندر آنی چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو کہا جائے گا کہ واقعتاً ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو وراثت کا معاملہ مشکوک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرات انبیاء کی اس میراث سے کما حق مستفید ہونے اور مفید بننے کا موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.